کالج کی پچھلی عمارت کے کمرے سے ایک لڑکی کے رونے اور چیخنے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے چیخنے کی آواز اتنی دردناک تھی کہ اگر کوئی انسان جس کے سینے میں ذرا سی بھی انسانیت کا مادہ ہو اس کا دل پھٹ جائے۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ لوہے کے بھاری دروازے کے پیچھے سے وہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ شام 4 بجے کا ٹائم تھا، سردی کا موسم تھا۔ کالج میں اس ٹائم پر کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کی چیخو پکار سنتا، مگر آہستہ آہستہ آوازیں آنا کم ہو گئی۔ کمرے سے تھوڑی سی دور ایک لڑکا کھڑا بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، جو ان آوازوں کو سن رہا تھا۔ وہ چیخو پکار کی وجہ جانتا تھا۔ اس کے دل میں بے چینی سی پیدا ہوئی اور وہ کالج گیٹ کی طرف سے ہوتا ہوا باہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ زیبا بی بی پریشانی سے ڈرائنگ روم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ بار بار اپنے شوہر عارف کو کال کر رہی تھی کہ مگر وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اپنے بیٹے زاہد کو کال کرتی ہے جو کام سے گھر آ رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی ماں کا نمبر دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی روڈ کے سائڈ پر کھڑی کر کے اپنی ماں کا فون سنا۔ کہا، جی امی کیا بات ہے؟ میں ابھی گھر آ رہا ہوں۔ اس کی ماں پریشانی سے کہتی ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، تمہاری بہن ضمیرہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ زاہد گھڑی پر کا ٹائم دیکھتا ہے جہاں پر شام کے 6 بجے تھے۔ اپنے چہرے پر حیرانگی والے تاثرات لیے ہوئے کہتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے، آپ کسی دوست کو کال کر کے دیکھیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک تو اسے گھر آ جانا چاہیے تھا۔ کالج تو 4 بجے ہی بند ہو جاتا ہے، تو پھر یہ 2 گھنٹے سے کہاں ہے؟ زیبا بیوی پریشانی سے کہتی ہے، اس کا فون بند ہے، کسی سے کہوں؟ تم جلدی سے گھر آ جاؤ، تمہارا باپ بھی گھر پہ نہیں ہے۔ زاہد کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر دوبارہ گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زیبا گھر پر اکیلی تھی، اس کا شوہر عارف بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ زاہد جو راستے میں تھا، عادل ان کا چھوٹا بیٹا، وہ بھی گھر پر نہیں آیا تھا۔ ویسے بھی وہ گھر لیٹ آتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ جیسے ہی زاہد گھر پہنچتا ہے، اس کی ماں زیبا بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف آتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا کچھ کرو، ابھی تک ضمیرہ گھر نہیں آئی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ کرو، پولیس کو اطلاع کرو۔ زاہد اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچتا ہے، پھر کہتا ہے، امی ہمیں کچھ اور انتظار کر لینا چاہیے۔ پولیس کو بتانا مناسب نہیں رہے گا، ایسی ہی بات پھیل جائے گی۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کس کو کیا پتہ چلتا ہے اور کس کو نہیں، تم بس پولیس کو اطلاع کرو۔ اتنا ٹائم گھر سے باہر نہیں رہتی میری بیٹی، میرا دل بہت پریشان ہے، بہت بے چین ہوں۔ ابھی یہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ عادل گھر پر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر کچھ پریشانی کے اثرات تھے۔ زاہد اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، عادل کیا بات ہے؟ عادل کہتا ہے، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ اپنی بے چینی کو چھپا رہا تھا۔ پھر زاہد اس کی ماں اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی بہن ابھی تک گھر نہیں آئی، کچھ کرو، ڈھونڈو جا کر اسے۔ عادل کچھ ہوتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے پیچھے زاہد بھی چلا جاتا ہے اور ان کی ماں زیبا پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کرتی ہے، یا اللہ میری بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہر مصیبت سے بچانا۔ کالج کے کمرے میں بے حال پڑی ضمیرہ، جس کے جسم پر بہت سے زخموں کے نشان تھے اور دوپٹہ اس کے وجود سے پرے پڑا تھا، شرٹ بھی کچھ پھٹی ہوئی تھی جس سے اس کا جسم واضح ہو رہا تھا، اور وہ بے ہوش پڑی زمین پر تھی۔ کالج میں کام کرنے والی مہک بی بی اچانک دروازہ کھولتی ہے اور سامنے ضمیرہ کو زمین پر بے سود ہوا دیکھتی ہے۔ اس کے چہرے پر کچھ پریشانی کے اثرات نہیں تھے، ایسے جیسے اس کو اس چیز کی امید تھی، اور پھر آرام سے اپنا موبائل نکال کر پولیس کو کال کرتی ہے۔ انسپکٹر ولی خان غصے سے پینسل کو ٹیبل پر پھینکتا ہے اور کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جب میں نے کہا تھا آج لیڈی پولیس آ جانی چاہیے، تو پھر اب بھی وہ کیوں نہیں آئی؟ اگر ہمیں کہیں جانا پڑ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ آج نہیں آتی تو ان کی کمپلینٹ جمع کراؤ، اپنے گھر پر ہی رہیں، ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ کانسٹیبل انسپکٹر ولی خان کے غصے سے واقف تھا، اس وجہ سے اس نے ہاں میں سر ہلایا اور چپکے سے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کانسٹیبل ولی خان کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر ایک فون کال آئی ہے، کچھ معاملہ ہو گیا ہے تو ہمیں وہاں جانا پڑے گا، کچھ زیادتی کا معاملہ لگتا ہے اور لڑکی کو ابھی ہاسپٹل بھی نہیں بھیجا گیا۔ انسپکٹر ولی خان ایک سیریس اور سنجیدہ نظر کانسٹیبل کی طرف ڈالتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ لیڈی پولیس کا ہونا کتنا ضروری ہے، یہ بات تمہیں اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں تمہیں کل سے کہہ رہا ہوں، مگر اتنی بے احتیاطی اچھی نہیں ہے، بہت لاپرواہ ہو تم لوگ، سب کی کمپلین کرنی پڑے گی ڈی ایس پی صاحب کو۔ کانسٹیبل اس کی بات پر سر جھکا لیتا ہے، اب چلو اس طرح سے سر گرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ اور 2 پولیس والے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کالج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب گاڑی کالج پہنچتی ہے تو اس وقت مہک بی بی جس نے پولیس کو کال کی تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ضمیرہ کو ہوش دلانے کی کوشش نہیں کی، وہ کمرے سے باہر ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی ولی خان دوسرے پولیس والی گاڑی سے اتر کر اندر جاتے ہیں تو وہ انہیں بتاتی ہے کہ لڑکی اندر ہے۔ وہ ان کو اس کا نام
نہیں بتاتی۔ اس کی یہ بات کچھ مشکوک لگی ولی کو۔ جیسے ہی انسپکٹر ولی خان دو پولیس والے کمرے میں قدم رکھتے ہیں تو فوراً وہ اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ انسپکٹر ولی جلدی سے باہر آ جاتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے پولیس والے بھی باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی حالت دیکھنے میں بہت نامناسب لگ رہی تھی۔ ولی خان چہرے پر غصے والے تاثرات لیے کانسٹیبل سے کہتا ہے کہ گاڑی میں سے میری چادر لے کر آؤ۔ کانسٹیبل گاڑی میں سے چادر لے کر آتا ہے اور چادر مہک بی بی کو دیتا ہے اور یہ کہ اس لڑکی کے اوپر ڈالو، اسے کور کرو۔ یہ چادر گھر سے نکلتے ہوئے ولی خان کو اس کی ماں نے دی تھی کہ سردی بہت زیادہ ہے، مگر ولی خان نے منع کر دیا تھا اپنی ماں سے یہ کہہ کر کہ مجھے سردی نہیں لگتی، آپ رہنے دیں۔ مگر اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید چادر اس لڑکی کے لیے اس کی ماں نے اس کی گاڑی میں رکھی تھی۔ مہک اس پر چادر دیتی ہے مگر اس کا چہرہ نہیں چھپاتی۔ اب پولیس والے اندر جاتے ہیں اور کمرے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایمبولینس آ جاتی ہے، جیسے کہ انہوں نے یہاں پر آنے سے پہلے ہی اس کو کال کر دی تھی۔ ایمبولینس کا عملہ بڑی احتیاط سے ضمیرہ کو ایمبولینس میں لے جاتے ہیں۔ جبکہ ضمیرہ کو لے جا رہے تھے، انسپکٹر ولی خان نے ایک سرسری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر کچھ خراشیں تھیں اور آنسوؤں کے نشان اس کے چہرے پر خشک ہو چکے تھے۔ اس نے جلد ہی اپنی نظریں موڑ لیں اور اب اس کی نظر کا رخ جو ہے وہ مہک بی بی کی طرف تھا۔ وہ اسے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ مہک کی باتیں ولی خان کو کچھ مشکوک لگی۔ وہ یہاں پر کام کرتی تھی۔ وہ اپنی باتوں گول گول کر کے بیان کر رہی تھی۔ کبھی کہتی کہ مجھے یہاں پر کس نے بلایا، کبھی کہتی کہ مجھے کچھ کام تھا، میں پہلے چلی گئی تھی، پھر میں دوبارہ آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ان مشکوک باتوں کی وجہ سے انسپکٹر ولی خان نے اپنے کانسٹیبل سے کہا کہ اس کا فون نمبر، اس کا ایڈریس لے لو، کام آئے گا۔ اور اس سے کہا کہ اب تم گھر جاؤ، اگر ہمیں تمہاری ضرورت ہوگی تو ہم تمہیں دوبارہ بلا لیں گے۔ اور وہ گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ انسپکٹر ولی خان اپنے کانسٹیبل سے کہتا ہے اس پر نظر رکھو، مجھے اس کی حرکتیں کچھ گڑبڑ لگتی ہیں۔ ضمیرہ کا باپ عارف بھی گھر آ چکا تھا، زاہد بھی گھر پر موجود تھا، اس کی تائی آمنہ بھی آ چکی تھی جس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ دوسرے پورشن پر ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، مگر ضمیرہ کا بھائی عادل ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ ضمیرہ کی ماں زیبا بی بی اور اس کے باپ عارف کا پریشانی سے برا حال تھا۔ ضمیرہ کی ماں کا تو رو رو کا برا حال تھا۔ وہ ہلکان ہو رہی تھی کہ میری بیٹی پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ کافی سوچ بچار کے بعد زاہد اور اس کا باپ پولیس اسٹیشن رپورٹ لکھوانے کے لیے جاتے ہیں۔ خبر پولیس اسٹیشن میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی، مگر ان کو ابھی تک لڑکی کے گھر کا پتہ نہیں چلا تھا۔ تو جب ضمیرہ کا باپ اور بھائی پولیس اسٹیشن میں ساری بات بتاتے ہیں تو انسپکٹر ولی خان ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تصویر موجود ہے تو ہمیں دکھائیے۔ ایک لڑکی ہمیں کالج سے بری حالت میں ملی ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے سر پر ایک بم گرا تھا۔ تو زاہد نے گھبراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے موبائل سے اپنی بہن کی ضمیرہ کی تصویر نکالی اور پولیس والوں کو دکھائی، لیکن جب پولیس والے نے بتایا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو ابھی ہاسپٹل بھیج کر آ رہے ہیں تو دونوں باپ بیٹے کے پیروں سے زمین نکل گئی اور وہ حیرت اور صدمے سے اپنے سر کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے۔ انسپکٹر ولی خان نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ یہ ہاسپٹل کا ایڈریس ہے، آپ وہاں پر چلے جائیں، لیکن آپ اس سے پہلے نہیں مل سکتے۔ پہلے پولیس اپنا بیان لے گی، اس کے بعد آپ کو ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ تب تک پولیس وہاں پر موجود رہے گی۔ اب زاہد ہمت کر کے اپنے گھر کال کرتا ہے۔ جیسے ہی ضمیرہ کی ماں نے یہ بات سنی، اس صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تائی آمنہ اس کے پاس ہی جو ہیں وہ تھیں، تو اس نے اسے اٹھایا اور پانی پلایا اور کہنے لگی تم پریشان مت ہو، ضمیرہ مل جائے گی۔ مگر جب زیبا نے اسے بتایا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے تو تائی آمنہ اپنا سینہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی میں نہ کہتی تھی کہ لڑکیوں کو کالج نہ بھیجو، لیکن تم لوگوں نے میری ایک بات نہ سنی، اب نتیجہ دیکھ لیا۔ لیکن ضمیرہ کی ماں اس وقت شدت غم میں تھی، اس کی باتوں کا جواب نہ دے سکی اور اس پر ایک تلخ نگاہ ڈالی۔ پھر کہنے لگی کہ میں ہاسپٹل کیسے جاؤں اپنی بیٹی کے پاس، گھر پر تو مجھے کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے لے کر جائے۔ پھر وہ زاہد کو کال کرتی ہے کہ آ کر ہمیں لے جاؤ۔ زاہد اپنے باپ کو دلاسا دے رہا تھا ہاسپٹل کے ڈیسک پر بیٹھا ہوا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے تک آتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ عادل کا فون نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی وہ گھر پر موجود تھا۔ جب بہت دیر تک عادل کا کانٹیکٹ نمبر ان سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو زاہد خود ہی چلا گیا اپنی ماں اور تائی کو لینے کے لیے۔ ضمیرہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہونے کی وجہ سے ابھی ہوش میں نہیں ہے۔ انجیکشن لگا دیے ہیں، جیسے ہی ان کی پین تھوڑی سی کم ہوتی ہے ان کو ہوش آ جاتا ہے۔ زیبا اور تائی آمنہ ہاسپٹل پہنچ چکی تھی جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے۔ ابھی وہ کمرے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ ان کے ساتھ راستے میں انسپکٹر ولی خان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے ابھی نہیں مل سکتی جب تک ان کا بیان ریکارڈ نہیں ہو جاتا۔
इंस्पेक्टर वली खान और कांस्टेबल नजर जाते हैं ज़मीरा का बयान लेने के लिए। अब ज़मीरा बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बेड पर पड़ी कमरे की सीलिंग को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इंस्पेक्टर वली खान उसका नाम लेकर कहता है कि हमें आपका बयान चाहिए। जब वो आहिस्ता से उसके अपने चेहरे को मोड़ते हुए इंस्पेक्टर जो है वली खान के चेहरे की तरफ देखती है, जब वो दोबारा बोलता है और कहता है कि आप क्या बताएंगी, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ। ज़मीरा अब पहले से ज़्यादा तेज़ तेज़ रफ्तार में जो है रोना शुरू कर देती है। इस बार वो हिचकियों के साथ रो रही थी। मौके की मुनासिबत को समझते हुए इंस्पेक्टर वली खान ने उसे रोने से मना नहीं किया, बल्कि उसके चुप होने का इंतज़ार करता है। जब उसकी हिचकियाँ थोड़ी सी कम होती हैं तो वो उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त तकलीफ़ में से गुजर रही हैं। आपके लिए ये लम्हा और गुजरे हुए लम्हात बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, मगर इन तकलीफ़ों का ज़िम्मेदार के बारे में तो आपको बताना होगा। अगर आप चाहती हैं कि उनको उनके किए की सज़ा मिले, इससे आपकी तकलीफ़ ख़त्म तो नहीं होगी, मगर इसमें कमी ज़रूर आएगी। उसके अल्फाज ज़मीरा को सोचने पर मजबूर करते हैं और फिर वो बताना शुरू करती है। वो बताती है कि आंटी महक ने मुझसे कहा कि धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा काम रह गया है, मैं वो कर लूँ तो तुम मेरे साथ जाना, क्योंकि उनका घर हमारे घर से थोड़ा सा करीब ही है। मगर मैंने कहा बहुत देर हो जाएगी, आप काम दोबारा कर लीजिएगा, अभी हम घर चलते हैं। मगर उसने कहा कि नहीं, 5 मिनट का काम है, और मुझे वो बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ ले गई। मुझे ये बात इतनी अजीब नहीं लगी, क्योंकि वहाँ पर हीटर का इंतज़ाम था, तो मुझे लगा ये मुझे सर्दी से बचाना चाहती हैं। जब ड्राइवर मुझे लेने नहीं आता तो मुझे भाई ने कहा था कि तुम आंटी महक के साथ घर आ जाया करो। ड्राइवर को आज कुछ काम था तो आज नहीं आया। और ये बताते हुए ज़मीरा की आंखों से पहले से ज़्यादा आंसू बहने लगे। वो हिचकियों के साथ रोते हुए इंस्पेक्टर वली खान को ये सब बता रही थी। इंस्पेक्टर वली खान उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। फिर वो चुप हो गई बताते बताते, मगर फिर जब उसकी नज़र इंस्पेक्टर वली खान के चेहरे पर पड़ी तो वो अभी भी उसे मुसलसल देख रहा था। फिर वो कहता है, हिम्मत करो, बताओ फिर क्या हुआ। ज़मीरा रोते हुए एक नज़र इंस्पेक्टर वली खान को देखती है और फिर बेड की चादर को अपने हाथों में पकड़ लेती है और बताना शुरू करती है। फिर अचानक दरवाज़ा बंद हुआ और वो दो लड़के अंदर आए। ये बताकर वो उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर कहती है कि उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर वली खान ने कहा कि तुम उनको पहले से जानती थी या पहले देखा हुआ है। ज़मीरा ने सर को नफ़ी में हिलाया और कहती कि मुझे नहीं पता, मैंने उनको कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर वली खान कांस्टेबल से कहता है कि इस पेपर पर मैडम से साइन लो। फिर वो पेपर ज़मीरा क्या करता है, फिर उस पर कांपते हाथों के साथ साइन करती है और वो उठकर चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, ज़मीरा की माँ कमरे में आती है और ज़मीरा से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगती है। दोनों माँ बेटी काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में लिपटी हुई रोती रहती हैं, जबकि उसका बाप और भाई बाहर बैठा था। उस उनमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी बेटी और बहन को ऐसी हालत में देखते। जाहिद बड़ी कोशिश करके अपने बाप को अंदर लेकर आता है और वो अपनी माँ और बहन की हालत को देखकर उसका दिल गम से फट जाता है। मगर हैरत की बात यह थी कि आदिल का अभी तक कुछ पता नहीं था। वो घर नहीं आया था। उसे जाहिद बार बार कॉल कर रहा था, मगर उसका नंबर ऑफ जा रहा था। फिर सुबह के 3 बजे वो ज़मीरा को लेकर घर आ जाते हैं और जैसे ही वो घर आते हैं तो आदिल घर पर होता है। जाहिद हैरान होता है और आदिल की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा नंबर बंद क्यों है। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, लेकिन तुम्हारा नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। आदिल घबराते हुए कहता है वो असल में मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। फिर आरिफ और जाहिद आदिल को सारी बात बताते हैं। आदिल का दिल गम से फटने लगता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़मीरा का सामना करता, क्योंकि उसका दिल उसको मुसलसल मुलामत कर रहा था। इस बात को बहुत दिन गुजर चुके थे और ये बात ज़मीरा की फूफो खालदा को भी पता चल चुकी थी, जिसके बेटे की साजिश के साथ ज़मीरा का रिश्ता तय हुआ था। उसने एक दफ़ा कॉल करके भी उसका हाल तक नहीं पूछा था और ना ही घर पर आई। घर पर ही कोई आया था। 1 महीना गुजर चुका था इस बात को। एक दिन आरिफ ने अपनी बहन खालदा को कॉल की और उनसे कहा कि आपको अगर मुनासिब लगे तो आप शादी का दिन तय कर दें और ज़मीरा को अपने घर की बहू बना लें। मगर खालदा की तरफ से कोई हतमी जवाब ना मिलने पर उनके दिल में खौफ की सोचें बढ़ने लगी। उनको कुछ अनहोनी होने का एहसास होने लगा।
اس سارے عرصے میں عادل ایک دفعہ بھی ضمیرہ سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں نہیں گیا، بلکہ زیادہ تر ٹائم وہ گھر سے باہر رہتا تھا۔ گھر والوں کو لگا کہ شاید وہ اس چیز کے سے غم میں ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، مگر گھر والے ابھی ایک بہت بڑے سچ سے بے خبر تھے۔ اگلے دن ضمیرہ کی پھوپھو اپنے بیٹے اور ضمیرہ کا منگیتر جو اس کا کزن ہے ساجد، وہ دونوں ضمیرہ کے گھر آتے ہیں۔ ضمیرہ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اس کی خبر تقریباً سارے خاندان کو مل چکی تھی، جس کے بعد زیادہ تر رشتہ داروں کا رویہ ضمیرہ کے گھر والوں کے ساتھ کچھ مناسب نہیں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب اور ناگواری سے بھرے ہوئے تھے، جن کو عارف صاحب نے بھی نوٹ کیا تھا۔ ضمیرہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتی ہے تو ساجد اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ بات ضمیرہ نے بخوبی بھانپ لی تھی اور اس کا دل کرچی کرچی کر کے ٹوٹا تھا کہ جس شخص نے اس سے محبت کے اتنے دعوے کیے تھے وہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اس کا باپ عارف اپنی بہن سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے کہ منگنی ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ شادی کی تاریخ رکھیں۔ آپ میری بہن ہیں اور آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں، اس میں ہماری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بات پر خالدہ پھوپھو ایک ناگوار سی نظر اپنے بھائی عارف پر ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، مگر ہم نے اس خاندان میں رہنا ہے، اسی برادری میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو کچھ آپ کی بیٹی کر چکی ہے اس کے بعد ہم لوگوں سے نظریں نہیں ملا سکتے۔ زیبا خالدہ کی اس بات پر دنگ رہ جاتی ہے، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ زاہد جو بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا، اسے بھی بہت برا لگتا ہے۔ اس کی بہن کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کی پھوپھو خالدہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ عارف اس کے قدموں میں جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن بھائی ہی تو ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، اور جو کچھ میری بیٹی ضمیرہ کے ساتھ ہوا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ ایسی باتیں کریں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس پر ساجد بولتا ہے، معاف کیجیے گا ماموں جان، میں تو پہلے ہی لڑکیوں کی پڑھائی کے مخالف ہی رہا ہوں۔ اس کے کالج جانے پر مجھے پہلے ہی اعتراض تھا، لیکن آپ نے اپنی مرضی کی ہے، اب اس داغ کو ہمارے متھے مت مڑیے۔ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس کے کردار کے بارے میں ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ زاہد اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور غصے میں ساجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بس بہت ہو چکا، بہت باتیں سن لی تم نے۔ تم کیسے انسان ہو؟ اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو کیا تم برداشت کر لیتی ایسی باتیں اس کے بارے میں؟ میں ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ خالدہ ان کے درمیان میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، اپنی بکواس بند کرو، ہمارے گھر کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا گھر اور اپنی بہن کو سنبھالو۔ تم لوگ رشتہ داری کی بات کر رہے ہو، ہمارا جو رشتہ پہلے سے ہے میں تو وہ بھی ختم کرنا چاہ رہی ہوں، کیا پتہ وہ بھی نہ رہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے ساجد سے کہتی ہے، چلو اب ہم ایک منٹ بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ زیبا تو بس بیٹھے ہی سسکیاں لے کر رو رہی تھی، اپنی بیٹی کی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ زاہد آگے بڑھتا ہے اور اپنے باپ کو زمین سے اوپر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، بابا آپ پریشان نہ ہوں، اچھا ہوا ان لوگوں نے اپنی اوقات دکھا دی۔ جو لوگ ہمارے برے وقت میں ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ان سے کسی چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور یہ کہتے ہی وہ اپنی پھوپھو سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اس کی پھوپھو اپنے بیٹے ساجد کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ایک ناگوار سی نظر ان سب پر ڈال کر باہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ ابھی وہ باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے سے انسپکٹر ولی اور اس کے ساتھ دو کانسٹیبل دروازے کی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر وہ ان کو دیکھ کر کہتی ہے، یہ دیکھو، یہ خود کو شریف کہتے ہیں، آئے دن ان کے گھر پولیس کا آنا جانا ہے۔